حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج 23 ہجری کو فیروز نامی پارسی غلام نے دوران نماز زخمی کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن حکومت کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ جب سے دنیا میں نظام حکومت قائم ہوا، اس میں ایسے بھی حکمران آئے جن کے لیے لاکھوں انسانوں کو قتل کرنا، ان کے املاک کو تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان میں سے بعض نے تو تفریح کے لیے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے تھے۔ ان کی نظر میں انسان کی قدر پیڑ بکریوں سے زیادہ نہ تھی۔ کچھ حکمران ایسے بھی تھے کہ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کر کے حکومت کرنے والا زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ نہر کے پل سے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا۔ پل میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں آ کر ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل خدا نے پوچھا کہ بتا تیری حکومت میں بکری کی ٹانگ ٹوٹی تو کیوں ٹوٹی ہے؟ تو اس پل کو مرمت نہیں کروا سکتا تھا؟ معزز ویورز، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف، مساوات، امانت، دیانت، صداقت کا وہ درس دیا جس کی وجہ سے آپ کو تمام حکومت کرنے والوں پر برتری حاصل ہے۔ آئیے ان کے خوبصورت نظام حکومت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ محمد کے صحابی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات اور کارناموں پر بڑے بڑے فلاسفر اور حکمران سر دھن چکے ہیں۔ دنیا کو کوئی مورخ اور اسکالر حضرت عمر کی اصلاحات کو نظر انداز کیے بغیر سچے انصاف کے حامل رسول رقم نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام عصر حاضر کی طرح نہ تھا۔ انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں ہے۔ یہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی، جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا۔ خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا۔ 18 ہجری میں نیشاپور، الجزیرہ، 19 ہجری میں کساریہ، 20 ہجری میں مصر، 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہاون پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے تمام مفتوح ممالک کا دورہ کیا۔ ہر شہر، ہر علاقے میں کھلی کچہریاں اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوئی، لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سالہ خلافت میں اگرچہ بڑی بڑی مہمات کا فیصلہ ہوا، یعنی عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہوا اور بیرونی فتوحات شروع ہوئیں، تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام قائم نہیں ہوا اور نہ اتنا مختصر زمانہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف فتوحات کو وسعت دی کہ کیسر و کسریٰ کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کیا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، فارس، کرمان، مکران، خراسان، مصر، اسکندریہ سمیت دیگر علاقوں کو فتح کیا۔
اور اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ فتوحات فاروقی کی وسعت کا جائزہ لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ 22,51,030 مربع میل میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوحات حاصل کیں، ان میں مسلم اور غیر مسلم مورخین نے بھی ان فتوحات کو سنہری حروف میں قلمبند کیا۔ فتوحات کے اسباب کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت پیغمبر اسلام کی بدولت جو جوش، عزم و استقلال، بلند حوصلگی اور دلیری پیدا ہو گئی تھی، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ قوی اور تیز کر دیا تھا۔ روم اور فارس کی سلطنتیں عین عروج کے زمانے میں اس کی ٹکر نہیں اٹھا سکتی تھیں، البتہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مل گئیں جنہوں نے فتوحات میں ہی نہیں بلکہ قیام حکومت میں بھی مدد دی۔ اس میں سب سے مقدم چیز مسلمانوں کی راست بازی اور دیانتداری تھی۔ جو ملک فتح ہو جاتا وہاں کے لوگ مسلمانوں سے اس قدر متاثر ہوتے کہ باوجود اختلاف مذہب کے سلطنت کا زوال نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجلس شورا کے ارکان مختلف علاقوں کا دورہ کرتے اور موقع پر ہی لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کو مکمل انصاف فراہم کرتے۔ خلیفہ کو عام لوگوں کی طرح کے حقوق دیے گئے۔ ملک کو صوبہ جات اور اسلام میں تقسیم کیا گیا۔ آج کے عہد کی جمہوری، اشتراکی، شورائی اور سرمایہ دارانہ حکومتوں کی اصلاحات، قواعد و ضوابط، طرز زندگی، ہر شعبے اور ہر سوسائٹی کا موازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدی شریعت کو چند ہی سالوں میں انسانوں کی فلاح کا سب سے آسان اور سہل ترین ذریعہ قرار دینے والے اس خلیفہ نے جو کام 1400 سال قبل کیا تھا، سارے طریقے آزمانے کے بعد بھی رعایا پروری کے ان اصولوں تک جدید حکومتیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات اور کارناموں پر بڑے بڑے فلاسفر اور حکمران سر دھن چکے ہیں۔ دنیا کو کوئی مورخ اور اسکالر حضرت عمر کی اصلاحات کو نظر انداز کیے بغیر سچے انصاف کے حامل رسول رقم نہ کر سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام عصر حاضر کی طرح نہ تھا۔ انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں ہے۔ یہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی، جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا۔ خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا۔ 18 ہجری میں نیشا پور، الجزیرہ، 19 ہجری میں کیساریہ، 20 ہجری میں مصر، 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہاون پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے تمام مفتوح ممالک کا دورہ کیا۔ ہر شہر، ہر علاقے میں کھلی کچہریاں لگائیں، موقع پر احکامات جاری کیے، حکمرانوں کے دروازے پر دربار مقرر کرنے پر پابندی لگائی، ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیے، بھوکھوں، پیاسوں، بے خانماؤں اور ضرورت مندوں کے لیے خود چل کر گئے۔ رعایا کے ہر طبقے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رات اور دن کا آرام چھوڑ دیا تھا۔ قحط میں آپ نے گھی اور زیتون ترک کر دیا تھا۔ آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ رعایا پروری اور غریبوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا درخشندہ اور بے مثال دور ہے۔ اس عہد کی کہانیاں تمام مذاہب میں ضرب المثل بن گئی ہیں۔ ایڈورڈ گبن، روسو، بیترک، برنارڈ شاہ، گاندھی، نہرو اور عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، سب حکمران آپ کے طرز زندگی، دستور مملکت پر آج تک حیران ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مندرجہ ذیل محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا، جن میں محکمہ افتا، مفتی، فوج اور پولیس، جیل خانہ کی ایجاد، بیت المال یا خزانہ،
پبلک و نظارات نافع، فوجی چھاونیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نہریں تیار کروائیں ان میں نہر ابی موسیٰ، نہر معقل، نہر سعد، نہر امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمارتیں تعمیر کروائیں ان میں مہمان خانے، قید خانے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک چوکیاں اور سرائیں تعمیر کروائیں، سڑکوں اور پلوں کا انتظام کروایا، مختلف علاقوں میں شہر آباد کیے گئے، ان میں بصرہ، کوفہ، موصل وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو پوری دنیا کے تاریخ دان ان کے کارناموں کو سنہری حروف میں لکھتے آئے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والا کسی عالی شان محل میں نہیں بلکہ ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ فتح خیبر کے وقت جو زمین ملی وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان کا جائزہ لیں تو روٹی اور روغن زیتون سے گزارا کرتے۔ لباس کی بات کریں تو لباس بھی معمولی ہوتا تھا۔ برنس کی ایک خاص ٹوپی تھی، سادگی اس حد تک تھی کہ ایک دفعہ دیر تک گھر میں رہے، باہر آئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، اس لیے انہیں کپڑوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا۔ خشک ہو گئے تو وہی پہن کر باہر نکلے۔ یہ ہے حکمران، 23 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے خزانے میں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ریشم کے انبار تھے۔ اس کے پاس نہ کچھ پہننے کے لیے نہ کھانے کے لیے،